सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 30 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि समात के लिए मंजूर कर रहे हैं। किसी की नशिस्त दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। माकूल वजह बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच ही केस की समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। वो पुराने वाले वो नहीं खोले, फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते किसी भी किस्म की कानून साजी में। हमारे पास ये सीटें आनी है या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी। अदालती फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से दूर हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। अदलिया को आजाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा आज सिर्फ अबूरी हुक्म हुआ, केस का हतमी फैसला 5 रुकनी या उससे बड़ा बेंच करेगा। अदलिया आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। आज आइन बिगाड़ने वालों को शिकस्त हुई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई थीं। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIF को 1-1 मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये वक्त हमारा ज़ाया क्यों किया ये इस कमीशन ने, ये क्या कर रहे हैं? एंड व्हाट इज दिस कमीशन डू? कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस रिपोर्ट? प्राइज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। चोरी और सीना जोरी फिर माजरत तक नहीं होती है। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कमीशन की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, कोई फाइंडिंग नहीं दी गई। कमीशन के मुताबिक जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। हमारा वक्त जाया किया गया। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। एक पैराग्राफ में कह रहे हैं माली मामला देखना ISI का काम नहीं। दूसरे में कहा TLP के माली मुआवनत के सबूत नहीं मिले। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं? हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया है। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ पेज जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स पूछा क्या इन्होंने फैज हमीद को तलब किया था? अटॉर्नी जनरल ने कहा मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने तहरीरी जवाब भेजा था। जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने की तहकीकात इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। मुकम्मल होने पर आज वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने गंदम के मामले पर आज हंगामी इजलास बुला लिया। वजीर आजम, वजीर खुराक पंजाब, सेक्रेटरी खुराक शरीक होंगे। जराये का कहना है गंदम के मामले पर फैसला नवाज शरीफ करेंगे। गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। कल को एक नया बहरान निकल आएगा क्योंकि गंदम काश्त नहीं होगी। जनूबी पंजाब के डिवीजन है उसको तो गंदम निकली 2 महीने हो गए। आधी से ज्यादा मिडल मैन और फ्लोर मिल ने खरीद ली है 2800 में 3000 में। कल को जब ये रेट बढ़ा देंगे तो मेरे किसान के हाथ से तो गंदम चली जाएगी। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन का कहना है किसानों से कौड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है।
جی ٹی روڈ کے ساتھ ریلوے ٹریک پر بھی احتجاج کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کل سے 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر خوراک ظاہر شاہ کہتے ہیں کاشتکاروں سے 3900 روپے کے حساب سے گندم خریدیں گے۔ 22 مراکز بنائے ہیں۔ خریداری پہلے آئیں پہلے پائیں کے اصول پر ہوگی۔ گندم کا $1 ارب کا سکینڈل ہے، 350 ارب روپے کا سکینڈل ہے۔ ہم نے فلور آف ہاؤس نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تو وہاں پہ حکومت کا ایک شخص نہیں تھا جو اس کو ڈیفینڈ کرتا کہ سب کے سب اس میں ملوث ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے چور نہیں ہیں، انہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے آتے ساتھ ہی انہوں نے بسم اللہ وہاں سے کی ہے۔ گندم کا 350 ارب روپے کا اسکینڈل ہے۔ اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا تو حکومت کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے سب کے سب اس میں ملوث ہیں، اس پر ناب کا کیس بنتا ہے۔ ابھی کسی سے بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جنرلی بلیو کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے بیٹھنا چاہیے اور منسٹرز اور بیوروکریٹس کو ہمیں پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ We have requested the IMF. We want to go into a larger and a longer program with the fund. Only way we'll ensure that this is the last program if we have a clear roadmap in terms of road to market. پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے اور قیادت کرے۔ نجی شعبے کو ملک چلانا ہوگا، وزراء کا پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان سعودی عرب سرمایہ کاری فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا معاشی اصلاحات ہمارا ایجنڈا ہے، بہترین معاشی پالیسیوں سے استحکام آ رہا ہے، توانائی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا مدد نہیں کاروبار چاہتے ہیں۔ 3 ہفتے میں سعودی تاجروں سے بھرا جہاز آ گیا ہے، بہت سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان نجی شعبوں کو بھی ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرے گا۔ نیشنل کوارڈینیٹر SIFC سرفراز احمد نے کہا پاکستان دنیا کے لیے ایک بڑا تجارتی ہب ہے۔ Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. سعودی عرب پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری ابراہیم بن یوسف المبارک کا سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ کہا بڑی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا رواں ماہ دورہ پاکستان کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے دورے کی حتمی تاریخ رواں ہفتے طے پا جائے گی۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 1119 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 73,025 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے سعودی عرب سے بڑی سرمایہ کاری کے امکانات نے سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی وزارت داخلہ کو قیصرہ الہی کی درخواست پر فیصلے کی ہدایت۔ پرویز الہی کے طبی معائنے اور سب جیل منتقلی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ہے درخواست سیکریٹری داخلہ کے دائرہ کار میں ہے تو فیصلہ کریں، ورنہ مجاز اتھارٹی کو بھیجیں جو قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل پرویز الہی کے اطمینان کے مطابق طبی معائنے کی سہولت دیں۔ 1 ہفتے میں 1 بار پرویز الہی کی فیملی ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ اداروں کی نجکاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نجکاری کے معاملات پر پیپلز پارٹی کا موقف حکومت کے سامنے رکھے گی۔ کمیٹی میں شری رحمان، نوید قمر اور سلیم مانوی والا شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اپریل میں لیسکو میں اوور بلنگ نہیں ہوئی، باقی ڈسکو میں بھی اوور بلنگ کافی حد تک رکی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں گندم کی درآمد کا فیصلہ وفاقی حکومت کرتی ہے۔ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری ہو جائے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرے خیال میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ صوبے کو منشیات سے پاک کرنے کا عہد کیا ہے؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات کی لت اسکول کالجز تک پہنچ چکی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے تانے بانے بھی منشیات فروشوں سے ملتے ہیں۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن لیں۔ آئس اور کرسٹل کا نشہ
انسان کو جانور بنا دیتا ہے. انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. حکومت اداروں سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر منشیات کا خاتمہ کر رہی ہے. اب تک 1332 FIR اور 1505 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. پاس میں جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں بھی ہماری گول یہی تھا کہ ہم نے ٹرافی لانی ہے. اس باری بھی کانفیڈنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹرافی لے کے آئیں گے. پرسنل گیم نہیں ہو رہی. جو ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا پہ ہم لبیک کریں گے. جب آپ نے یہ ورلڈ کپ جیتنی ہوتی ہیں تو یہ انڈیویجول چیزیں آپ کو ایک سائڈ پہ رکھنی پڑتی. ٹیم کی بہتری کے لیے اوپننگ چھوڑنا پڑی تو ضرور چھوڑ دوں گا. قومی کپتان بابر اعظم کہتے ہیں میرا اور رضوان کا کھیلنے کا انداز مختلف ہے. سائم ایوب پاور پلے میں جارے مزاج کرکٹ کھیل کر اچھا آغاز فراہم کرتا ہے. حسن علی کو بیک اپ کھلاڑی کے طور پر شامل کیا گیا ہے. ویرات کوہلی بڑے کھلاڑی ہیں. بھارت اور کوہلی کے خلاف مضبوط حکمت عملی بنائیں گے. ٹیم کا ہدف ورلڈ کپ جیتنا ہے. پورا اعتماد ہے ٹرافی لے کر آئیں گے. T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کی کٹ کی رونمائی آج کی جائے گی. تقریب میں بابر اعظم سمیت ٹیم کے سینئر کرکٹر شرکت کریں گے. قومی ٹیم آئرلینڈ کے لیے منگل کی رات 1:30 بجے روانہ ہوگی. فاسٹ بالر محمد عامر کو ویزا نہ مل سکا. عامر ٹیم کے ہمراہ آئرلینڈ روانہ نہیں ہوں گے. ویزا ملنے کے بعد پہلی دستیاب فلائٹ پر آئرلینڈ جائیں گے. روٹ ٹو مکہ منصوبے کے تحت کراچی ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن کے لیے 8 کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے. سعودی وزارت داخلہ اور امیگریشن کا خصوصی وفد کراچی پہنچ گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر ایوی ایشن اور دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ ایئرپورٹ کا دورہ. بیرون ملک جانے والوں کے لیے سہولتوں پر اظہار عدم اطمینان. محسن نقوی نے کہا مسافروں کے لیے امیگریشن کاؤنٹرز بڑھائے جائیں گے. ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. شیخ جعفر مندوخیل نے گورنر بلوچستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے شیخ جعفر مندوخیل سے حلف لیا. نومنتخب گورنر بلوچستان نے کہا صوبے میں ترقی کا کام غلط ٹریک پر ہے، انہیں درست کرنا ہے. بلوچستان والے خود وفاق سے زیادہ اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے. وفاق کی جانب سے ملنے والے پیسوں کا آج تک کوئی حساب نہیں ہوا. سندھ میں میٹرک کے امتحانات میں نقل کا سلسلہ نہ رک سکا. جیکب آباد میں امتحانی مراکز پر موبائل فون کا کھلے عام استعمال. نواب شاہ میں بھی نقل مافیا کا راج برقرار. آج ہونے والا 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا. امتحانی مراکز میں طلبہ واٹس ایپ کے ذریعے پیپر حل کرنے میں مصروف رہے. سادقاباد کے کچے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن. پولیس کا کہنا ہے آپریشن میں شرگینگ کے 4 ڈاکو ہلاک، 10 سے زائد زخمی. ماچکا میں کیمپ پر حملہ کرنے والے 70 سے زائد ڈاکوں کے خلاف مقدمہ درج. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے الزام میں گرفتار 3 بھارتی شہریوں کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے تحقیقات جاری ہیں. کینیڈا میں سکھ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں جارحیت. رفح پر فضائی حملے میں 8 بچوں سمیت 22 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی. حماس کی جوابی کارروائی میں 3 صہیونی فوجی مارے گئے. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے امریکہ سے یقین دہانی چاہتے ہیں اسرائیل رفح پر زمینی حملہ نہیں کرے گا. اسرائیلی وزیراعظم کہتے ہیں حماس جنگ بندی کی اسرائیلی شرائط قبول کرے ورنہ نئے حملوں کے لیے تیار ہے. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی جامعات میں احتجاجی مظاہرے. کیلیفورنیا اور شکاگو کی جامعات میں فلسطین کے حامی طلبہ سراپا احتجاج. کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کے فلسطین کے حق میں فلک شگاف نعرے. امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دی. لندن کی گلوبل یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کا احتجاج.